آیت نمبر 90 واو کا معنی کیا؟ اور جاوزنا ہم نے پار کیا، ہم نے پار کیا بی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بی بنی یہ با الگ ہے اور بنی الگ ہے، اور بنی اصل میں تھا بنین، بنین بیٹے، ابن ان کی جمع، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے مشہور ہونے والی قوم، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پار کرایا، پار کیا بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو البحر سمندر، فاتو اتبع پیچھا کیا، تعاقب کیا، ہم ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، جنود جمع ہے جند ان کی، بغین سرکشی کرتے ہوئے، وعدون اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکا پا لیا ہو اس کو، الغرق ڈوبنے نے، قال وہ کہنے لگا، آمنتو میں ایمان لایا، انہو اس بات پہ کہ بے شک ہو ضمیر شان ہے، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے، میں ایمان لایا اس بات پہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، بریکٹ میں آگے کیا ہوگا؟ حق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی برحق معبود، الا مگر الذی وہ جو آمنت ایمان لائے ہیں بھی جس پہ بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وانا اور میں، من المسلمین اسلام لانے والوں میں سے ہوں، فرما بردار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، تو بہت بڑا واقعہ ہے جس کو اللہ نے مختصر کر دیا یہاں پہ۔ قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل آئیں مصر سے۔ آپ کتنی بڑی پلاننگ کی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دنوں میں پلاننگ کی ہوگی کہ ہمارا پیغام لیک نہ ہو، قبطیوں تک نہ پہنچے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی لوگ ان کے گھروں میں کام کرتے تھے، پھر بھی بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی محنت کی گئی ہوگی، ایک دن مقرر کیا گیا، ایک رات مقرر کی گئی اور ایک وقت مقرر کیا گیا، تو اس ٹائم پھر یہ سارے نکلے مصر سے، اور ان کا رخ کدھر تھا؟ سمندر کی طرف، گویا کہ سمندر کراس کر کے پھر آگے جانا ہے کس کی طرف؟ شام کی طرف، جو ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی۔ مصر بنی اسرائیل کی حقیقی زمین نہیں تھی۔ تو جب یہ نکلے کچھ ہی دیر کے بعد فرعون تک یہ بات پہنچ گئی، تو فرعون نے پھر لشکر تیار کیا، اپنی فوج لی اور ان کا تعاقب کیا۔ اب آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر وہ بھی سمندر، آگے پانی کا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر وہ بھی سمندر۔ تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ یہ کیا بنے گا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا سمندر میں ماریں، مارا تو راستے بن گئے۔ ان راستوں سے بنی اسرائیل نے سمندر کو کراس کیا۔ کتنا بڑا انعام اللہ کا، سمندر میں راستے، یعنی کہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے بھی ان کا تعاقب کیا، ان کا بھی راستے تو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک، ہم بھی ان کے پیچھے ہیں، لیکن فرعون اور ان کے لشکروں کا تعاقب جو تھا وہ حق پہ مبنی نہیں تھا، وہ سرکشی پہ مبنی تھا، ظلم و زیادتی پہ مبنی تھا، بلا وجہ تعاقب کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا، اب ایمان لے آیا، کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پہ کہ میں معبود نہیں ہوں
بلکہ معبود صرف وہ ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس موقع پہ ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں، اور شیخ البانی اسے صحیحہ میں لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو میں نے سمندر کی کالے رنگ کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی کہ کہیں اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہ ہو جائے۔